اور پھر 60 ہجری میں ایک ایسا غیر معمولی واقعہ پیش ہوا جو تاریخ آج تک نہیں بھولی، دنیا آج تک نہیں بھولی اور مسلمان آج تک نہیں بھولے۔ 60 ہجری میں کربلا میں خاندان نبوت پر جو قیامت گزری، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پر جو یزیدی آندھی چلی، علی کے بیٹوں پر جو ظلم اور تشدد کا ایک بازار گرم کیا گیا، نبی کی آل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے بیٹوں کو، نبی کی بیٹیوں کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی توہین کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کا موذی ہے، اللہ کے نبی کو ایذا دینے والا ہے، وہ اللہ کو ایذا دینے والا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کا درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا اہل بیت ہے، یہ جو میری چادر تطہیر کے نیچے والے لوگ ہیں، یہ جو آل عبا کہلاتے ہیں، اہل کسا کہلاتے ہیں، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، انا حرب لمن حاربہم وانا سلم لمن سالمہم۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے، ان سے مسالمت اختیار کرے، ان سے مصالحت اختیار کرے، ان سے محبت اختیار کرے، میں محمد بھی اس سے محبت اختیار کرتا ہوں، میں ان سے مسالمت اختیار کرتا ہوں، اور جو ان سے جنگ لڑے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان سے محاربت اختیار کرے، ان سے مقاتلت اختیار کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان سے اعلان جنگ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر کو مصلی محمد پر کھڑا کرو، ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر امامت کرائے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں موجود تھا، مولا علی فرماتے ہیں وہاں پر موجود تھا جب حضور نے یہ کہا تھا، میں غائب نہیں تھا جب حضور نے ابو بکر کو کہا تھا کہ مصلی محمد پر کھڑا کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مولا علی کو اہمیت نہیں دینا چاہ رہے تھے، مولا علی کی فضیلت بیان کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کر دیا، مولا علی کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے تھے معاذ اللہ کہ مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی امامت پر جاتے ہیں، مولا علی موجود ہیں، اور باب علم وہاں پر موجود ہے، دار حکمت وہاں پر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ جس کے لیے جملہ کہا تھا وہ وہاں پر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لا اعطین الرعیۃ، فرمایا کل میں اس بندے کو جھنڈا عطا کروں گا، یحبہ اللہ ورسولہ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے،
اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ خیبر شکن علی موجود تھا، مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کیا۔ حسنین کریمین کے والد علی موجود تھے، مصلی رسالت امامت پر ابو بکر کو کھڑا کیا۔ جب صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ کو آپ کے امامت پر نہیں دیکھیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ میرے حبیب نے ایک سنہری جملہ فرمایا جب میں نے کہہ دیا ابو بکر مصلی امامت پر ہوگا، جب میں نے کہہ دیا سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر مصلی امامت پر کھڑا ہوگا، فرمایا اس کے علاوہ نہ میں پسند کرتا ہوں نہ میرا رب پسند کرتا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پر چلا جائے۔ تو یہ تو حضور نے اب مولا علی کے لیے نہیں کہا، تو کیا ہم عقیدہ بگاڑ دیں، نظریہ بگاڑ دیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ اکبر، حضرت ان سلمہ قالت دخلت علی ام سلمہ، یہ قابل غور جملہ ہے، غور کیجئے گا، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی۔ ام سلمہ ام المومنین ہے، ام سلمہ امہات المومنین ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں اور سارے مومنوں کی ماں ہیں۔ فرمایا میں جب گئی وَهِيَ تَبْكِي، اور وہ رو رہی تھی، وَهِيَ تَبْكِي، وہ رو رہی تھی۔ فرماتی ہیں جب وہ رو رہی تھی فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ، میں نے کہا ام سلمہ کیا حادثہ ہو گیا ہے کہ آپ رو پڑی ہیں، کیا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے، کیا بات ہوئی ہے اور کس چیز نے آپ کو رلایا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، فرمایا میں ابھی سو رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں اپنے محبوب کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں اپنے آقا کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ فرماتی ہیں جب یہ جملہ کہا تو پھر اس کے بعد فرمایا میں نے وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، میں نے حضور کے چہرے پر بھی مٹی کے آثار دیکھے، حضور کی داڑھی پر بھی مٹی کے آثار دیکھے، جیسے کوئی ہوا چلتی ہے، تیز آندھی چلتی ہے اور گرد و غبار چہرے پر آتا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ حضور کا چہرہ گرد آلود تھا، حضور کا وہ والضحیٰ والا چہرہ وہ مٹی آلود تھا، حضور کا وہ زلف واللیل جو تھی وہ خاک آلودہ تھی۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ما بالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ کے چہرے پر گرد کیوں ہے، آپ کے چہرے پر مٹی کے آثار کیوں ہیں؟ تو فرماتی ہیں میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا ام سلمہ تجھے پتہ نہیں میں کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی میں نے دیکھا وہاں پر جو آندھی چل رہی تھی، جو طوفان اٹھے ہوئے تھے، جو ظلم ہو رہا تھا، میں ابھی شاہد تو قتل الحسین آنفا، میں کربلا سے آ رہا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح
اپنے گھر سے نکلتے اور جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تو امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، اللہ اکبر، اور بچے ہیں، بچے روتے ہیں گھر میں، یہ چھوٹے تھے، گھر میں جب رو رہے ہوتے تھے، بچے ہیں، کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی نا، بچوں کی تو عادت ہوتی ہے، آپ جب گھر کے قریب سے گزرتے، فاطمہ لاڈلی کے گھر کے قریب سے گزرتے، حسنین کا بچپنا ہے، نبی کے لاڈلو کا بچپنا ہے، فاطمہ زہرا کے بیٹوں کا بچپنا ہے، وہ رو رہے ہوتے تھے بچپنے کی وجہ سے۔ مصطفیٰ کہتے تھے فاطمہ یہ جب روتے ہیں میں محمد برداشت نہیں کر سکتا، ان کو چپ کرایا کرو، یہ روتے ہیں میں محمد برداشت نہیں کر سکتا، ان کو چپ کرایا کرو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کربلا کے میدان میں میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میرے مولا علی دیکھ رہے ہیں، اور میری ہم سب کی اور نبی کی جان خاتون جنت دیکھ رہی ہے، امام حسن دیکھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عام پوزیشن میں حسنین کو روتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، آج کربلا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آج کربلا میں گھوڑے ان کی لاشوں پر دوڑائے جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور محمد کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، شبیہ محمد اکبر کو شہید کیا جا رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ذرا اندازہ تو لگاؤ میرے محبوب پر کیا بیت رہی ہوگی، میرے آقا پر کیا بیت رہی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ایسے پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا بیتی، نبی کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ نبی کے نواسوں کے ساتھ کیا بیتی، نبی کو علم ہوتا تو نبی بچا لیتے نا، نبی مشکل کشا ہوتے، نبی بچا لیتے۔ رب کعبہ کی قسم یہ وہ پہاڑ تھے، وہ طوفان تھے کہ بڑے سے بڑے طاقتور بھی ہل جاتے اور بڑے سے بڑے طاقتور بھی میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، نانا حسین ڈٹا رہا، لاشیں اٹھاتا رہا، حسین کھڑا رہا، لاشیں اٹھاتا رہا، حسین ڈٹا رہا، اکبر کی لاش اٹھائی اور حسین کھڑا رہا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ میرے مصطفیٰ کی دعائیں تھی جو حسین کو ہلنے نہیں دے رہی تھی، یہ میرے مصطفیٰ کی دعائیں تھی جو حسین کو ہلنے نہیں دے رہی تھی، ورنہ یہ وہ طوفان تھا۔ اللہ اکبر، شاید کوئی بھی اس کو نہ جھیل پاتا، شاید کوئی بھی اس کو برداشت نہ کر پاتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے شاہد تو، حضور نے فرمایا میں وہاں پر موجود تھا، میں وہاں پر موجود تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کہ مشکل کشا ہوتے تو مدد کرتے، یہی مدد تھی، بیٹے کو تسلی دے رہے تھے، بیٹا صبر کرنا، بیٹے کو حوصلہ دلا رہے تھے، بیٹا حوصلہ کرنا، اور خاتون جنت کی وارثان چادر تطہیر زینب کو حوصلہ دلا رہے تھے، بٹیا صبر کرنا، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم جامِ نوش شہادت کرو گے، میرے قریب یہ میرے بیٹے پہنچیں گے، جنت کے جو ہے حوض کوثر سے ان کی پیاس بجھائی جائے گی، یہ وقت دور نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ کیس چلے گا اور یہ فیصلہ ہوگا حسینی کون ہے یزیدی کون، یہ فیصلہ ہوگا۔